السلام علیکم. دس از صوبیہ ظہور فرام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. آپ کو مس مہک نے مسلمانوں کی آمد کے وقت بر صغیر کی تعلیمی حالت کے تذکیر کائنات تک پڑھایا تھا. اب میں آپ سے بات کروں گی نصاب تعلیم کے بارے میں. مسلمانوں کی آمد کے وقت بر صغیر کی تعلیمی حالت کے نصاب تعلیم پہ بات کروں گی. تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ نصاب تعلیم ہے کیا. ابتدا میں اسلامی مدارس کے نصاب میں قرآن حکیم کو ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے. علاوہ ازیں تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ بھی اسلامی نظام تعلیم کا حصہ تھے، جبکہ دیگر علوم، حساب، طب، نجوم اور زراعت وغیرہ کی تحصیل اختیاری مضامین کی سی تھی. طلباء کو اپنی دلچسپی کے مطابق مضامین کے انتخاب کی آزادی تھی، جبکہ قرآن حکیم کی تعلیم کو مرکزی مقام حاصل رہا. کئی علوم قرآن پاک کی تفہیم کے لیے نصاب میں شامل ہوئے. تو بچوں یہاں پہ آپ کا فرسٹ کوسچن لائے کر رہا ہے مسلمانوں کی آمد کے وقت بر صغیر کی تعلیمی حالت کے نصاب تعلیم پر نوٹ لکھیں. تو آپ نے اس کا آنسر نصاب تعلیم میں شامل ہوتے گئے تک کرنا ہے. اب یہاں پر ہی سیکنڈ کوسچن لائے کر رہا ہے مسلمانوں کی آمد کے وقت بر صغیر کی تعلیمی حالت میں ابتدائی تعلیم کا نصاب بیان کریں. ویری امپورٹنٹ کوسچن. آگے بھی ایک کوسچن آنا ہے آپ کو ابتدائی تعلیم کا نصاب. سو آپ نے اس کا ڈفرینس کلیئر رکھنا ہے. ہم نے یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ بر صغیر کی تعلیمی حالت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ابتدائی تعلیم کا جو نصاب ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابتدائی تعلیم کے نصاب میں معمولی پڑھنا لکھنا اور ابتدائی حساب سکھایا جاتا تھا. اس کے علاوہ اسلام کے وہ ابتدائی اصول بھی بتائے اور یاد کرائے جاتے تھے جو ضروری ہیں. چونکہ اس دور میں مسلمان عوام کی زبان عام طور پہ فارسی تھی، اسی لیے مکاتب میں فارسی ہی ذریعہ تعلیم تھا. ابتدائی تعلیم کے نصاب جزوِ کلام اللہ تھا. اس کے علاوہ فارسی کی کتابیں گلتستان اور بوستان وغیرہ بھی نصاب میں شامل تھیں. مکاتب میں عموماً مسلمان اور غیر مسلم لڑکیوں کے لیے اکٹھے تعلیم حاصل کرتے تھے. یہ لوگ یہاں پہ قرآن مجید کی تعلیم مسلمان بچوں کے لیے لازمی تھی. ابتدائی تعلیم کی مدت متعین نہ تھی. طالب علم مقررہ نصاب کی تکمیل کے بعد اگلے درجہ کی تعلیم شروع کر سکتا تھا. یہ اب ہم نے بات کی تھی اس کے ابتدائی تعلیم کے نصاب کے بارے میں. اب اس کا ثانوی تعلیم کا نصاب شروع ہو گیا. یہاں پہ بھی آپ کا ایک کوسچن سٹینڈ کر رہا ہے ثانوی تعلیم کا نصاب بیان کریں. اس میں ثانوی تعلیم کے نصاب میں زبان ادب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کی ضروریات سے متعلقہ مثلاً دفتری قانونی امور کی تعلیم بھی نصاب میں شامل تھی. اب ثانوی میں انہوں نے یہ ڈفرینس بتا دیا ہے. ابتدائی میں انہوں نے بتایا کہ بچے پہلے قرآن پاک کی تعلیم وغیرہ حاصل کرتے تھے. اب ثانوی میں انہوں نے بتا دیا کہ دفتری قانونی امور وغیرہ کی بات کر رہے ہیں. جیسے اس میں بچوں کو سکھایا جاتا تھا منشا، حساب، تاریخ، اخلاقیات، فقہ اور اس جیسی جو بھی بکس ہیں اس میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ثانوی سطح پر فارسی زبان ذریعہ تعلیم تھی، لیکن عربی زبان ادب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی تاکہ جو طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو. ثانوی درجہ کی تعلیم کے بعد طالب علم سرکاری ملازمت کے لیے اہل ہوتے تھے. کلیئر ہو گیا آپ کو بچوں. اب ہم نے نیکسٹ بات کرنی ہے اعلیٰ تعلیم کا نصاب. یہ سارے ہم بر صغیر کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی آمد کے وقت تعلیمی حالت کیا ہوئی تھی ہماری. ٹھیک ہے. اب اعلیٰ تعلیم میں آ جاتے ہیں. اعلیٰ تعلیم کے نصاب میں عربی زبان و ادب، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم الکلام، تصوف اور علم خیت وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی. اعلیٰ سطح پر عربی کو ذریعہ تعلیم کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا. اعلیٰ تعلیم کے بعد طلباء اپنی قابلیت کے مطابق پیشہ اختیار کرتے تھے. قاضی کے منصب پہ فائز ہوتے یا شاہی درباروں میں مختلف عہدے حاصل کرتے تھے، لیکن درس و تدریس کے مطابق پیشہ اختیار کرتے تھے اور پیشے سے منسلک ہونے والے کو اس زمانے میں بہت زیادہ عزت حاصل تھی. اچھا جی. اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا جائزہ لینے کے لیے بر صغیر میں دلی کے زمانے سے لے کر اورنگزیب عالمگیر
تک کے زمانے کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بچوں یہ آپ کو اب کویشچن آ سکتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے نصاب میں اورنگزیب عالمگیر نے ادوار کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ اب اس کے 3 ادوار ہیں، پہلا ادوار، دوسرا دور اور اس کا تیسرا دور۔ پہلے دور پہ اب ہم بات کر لیتے ہیں۔ پہلے دور مسلمانوں کی تعلیم نظام کے آغاز سے لے کر عہد اکبری سے قبل عرصہ تک محیط ہے۔ اس دور میں عربی زبان، ادب، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، کلام اور تصوف نصاب شامل تھے۔ یہ دور کوئی 2 سال کے عرصہ پہ محیط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے پہلا دور دیکھنا ہے کہ کتنے عرصے تک محیط ہے، 2 سال کے عرصہ تک محیط ہے۔ اب ہم دوسرے دور کی بات کر لیتے ہیں۔ دوسرے دور میں عہد اکبری سے درس نظامی کے آغاز تک۔ پہلے دور میں سکندر لودھی کے زمانے میں فلسفہ منطق کی طرف رجحان تھا، جبکہ دوسرے دور میں اسے مزید ترقی ہوئی۔ عہد اکبری مذہبی آزادی کا دور تھا۔ اس دور میں فتح اللہ شیرازی اکبری دربار سے وابستہ ہوئے اور انہیں علم کی بنا پر عزد الملک کا خطاب دیا گیا۔ یہ تھا آپ کا بیٹا جی دوسرا دور۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں تیسرے دور کی۔ تیسرے دور میں ہم نے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ملا نظام الدین سہالوی نے دور اکبر کے نصاب میں ترامیم اور اضافے کر کے ایک نیا نصاب ترتیب دیا، جسے درس نظامی کے نام سے برِ صغیر کے کم و بیش تمام مدارس میں رائج کیا گیا۔ اس دور میں منقولات کے بجائے معقولات کی طرف جھکاؤ ہوا۔ پہلے منقولات پہ بات کی جاتی تھی، اب معقولات کی طرف مزید جھکاؤ ہوا۔ ملا نظام الدین نے نصاب میں مزید کتابوں کا اضافہ کیا۔ نصاب میں کتابوں کا یہ اضافہ بھی اسی اصول پہ کیا گیا جو فتح اللہ شیرازی نے قائم کیا۔ اب یہ اس کے 3 دور تھے اورنگزیب عالمگیر کے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلا دور بھی اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، دوسرا بھی اور تیسرا بھی۔ یہ آپ کے بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچن ہے، میں آپ کو ساتھ ساتھ کویشچن نوٹ بھی کروا رہی ہوں، تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں درس نظامی کی خصوصیات۔ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کویشچنس۔ آپ کے کویشچن یہ پیپر میں آ سکتا ہے، اسی لیے یہ کویشچن آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اب درس نظامی کی خصوصیات میں کیا بات کی گئی ہے؟ درس نظامی کی خصوصیات آج سے قریباً 400 سال قبل اورنگزیب کے عہد میں ہوا، لیکن آج بھی یہ نصاب ہمارے بہت سے دینی مدارس میں بعض تبدیلیوں اور اضافہ کے ساتھ اپنی کئی ایک خصوصیات کی بنا پر رائج ہے۔ اس کی چند خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ اب دیکھیں، پہلی خصوصیات میں بات کی گئی ہے، اس نصاب میں فلسفہ اور منطق وغیرہ کی نسبت قرآن و حدیث پہ توجہ کم تھی۔ لوگ قرآن حدیث پہ توجہ پہلے بہت زیادہ کم دیتے ہوتے تھے۔ نصاب میں تاریخ اور جغرافیہ جیسے اہم مضامین شامل نہیں تھے۔ صرف و نحو کی کئی کتابیں جو کہ نصاب میں شامل ہوتی تھیں۔ اس کے بعد درس نظامی کی نصاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قوت مطالعہ قوی ہو جاتا ہے۔ درس نظامی کے نصاب میں معلومات کی وسعت کے بجائے فہم، تدبر اور سوچ و بچار پہ زیادہ زور دیا گیا۔ اب یہ کویشچن آپ کا سٹینڈ کر رہا تھا، یہ آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ اب درس نظامی کی خصوصیات میں ابتدائی تعلیم پر نوٹ لکھیں۔ پیچھے ہم نے برِ صغیر کی بات کی تھی، برِ صغیر کے ابتدائی تعلیم کی، اور اب ہم یہاں بات کر رہے ہیں درس نظامی کی خصوصیات کے ابتدائی تعلیم پر نوٹ لکھیں۔ اب اس ابتدائی تعلیم میں یہ بات ڈسکس کی گئی ہے، بچوں کو ابتدائی تعلیم مکاتب میں دی جاتی تھی۔ تعلیم کی ابتدا رسم بسم اللہ کی تقریب سے ہوتی تھی۔ جب بچہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا ہوتا تو بچے کو استاد کے سپرد کیا جاتا تھا۔ استاد بچے کے عزیزوں اور رشتہ داروں کی موجودگی میں بسم اللہ، سورۃ الق کی ابتدائی آیات اور سورۃ فاتحہ بچے کو پڑھاتا تھا۔ اس کے بعد بچے کی باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ان مکاتب میں بچوں کو قرآن کریم، معمولی پڑھنا لکھنا اور ابتدائی حساب سکھایا جاتا تھا۔ بچوں کو حروف تہجی اور ان کی مختلف صورتوں کی پہچان کرانے کے بعد حروف کو ملا کر پڑھنے کی مشق کرائی جاتی تھی۔
حروف کی پہچان کے بعد لکھنا سکھایا جاتا تھا۔ اکبر نے اپنے دور میں لکھنا پڑھنا ایک ساتھ شروع کرنے کا رواج دیا، چنانچہ حروف تہجی لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی شکلیں اور نام یاد کرائے جاتے اور مسلسل مشق کے بعد پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کے قابل بھی ہو جاتے تھے بچے۔ ٹھیک ہے، جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے ثانوی اور اعلیٰ درجات میں تدریسی طریقے بیان کریں۔ تو اس میں 4 طریقے یوز کیے جا رہے ہیں: تقریری طریقہ، درسی کتاب کا طریقہ، بحث و مباحثہ کا طریقہ اور اس کے بعد گہرا مطالعہ۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گی تقریری طریقے پہ۔ تقریری طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا لیکچر میتھڈ ہے۔ فار ایگزامپل جیسے آپ کالج میں پڑھنے آتے ہیں، ٹیچر آپ کو لیکچرز پرووائڈ کرتے ہیں، تو طالبات بھی اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سنتے ہیں، پھر وہ نوٹ کر لیتے ہیں جس چیز کی انہیں سمجھ نہیں آتی، پھر ٹیچر انہیں وہاں پہ لیکچر دے دیتا، سمجھا دیتا، جس سے بہت ساری باتیں بچے کو کلیئر ہو جاتی۔ یہ کیا ہمارا لیکچر میتھڈ کہلاتا ہے۔ اب نیکسٹ میں بات کرنے جا رہی ہوں درسی کتاب کا طریقہ۔ اس طریقہ تدریس میں استاذہ کتاب کی قرأت کرتے تھے اور طلبہ انہیں غور سے سنتے تھے۔ بعض اوقات طلبہ قرأت کرتے اور استاد غلطیاں ان کی جو بھی ہوتی ہیں وہ ٹھیک کر دیتے اور عبارت کے مشکل مقامات کی تشریح بھی کرتے جاتے تھے۔ دوران قرأت اپنے شکوک رفع کرنے کے لیے استاذہ سے بھی سوالات کرتے تھے۔ چونکہ طلبہ پڑھائے جانے والے سبق کا باقاعدہ مطالعہ کر کے آتے تھے، اس لیے ان کے سوالات بڑے جامع اور موزوں ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہے گہرے مطالعہ کا طریقہ۔ اس طریقہ میں استاد کے پڑھانے سے پہلے طالب علم سبق کا خود مطالعہ کرتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ عبارت اور ترجمے کی جانب توجہ کی جاتی، سبق میں جو نئے الفاظ آتے لغت کی مدد سے ان کے معنی دیکھے جاتے اور مطلب سمجھنے کی کوشش کی جاتی۔ اگر ایک دفعہ مطالعہ سے مسئلہ حل نہ ہوتا تو دوسری دفعہ کوشش کی جاتی، اگر دوسری دفعہ بھی کوشش نہ صحیح جاتی تو تیسری دفعہ کوشش کی جاتی اور صرف وہی مسائل استاذہ کے سامنے پیش کیے جاتے جو طلبہ کوشش کے باوجود خود حل نہیں کر سکتے تھے۔ گہرے مطالعہ کا یہ طریقہ کار آج بھی اعلیٰ درجہ کے سنجیدہ طلبہ کے لیے بہترین ہے۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آخری میتھڈ کی۔ ہمارا آخری میتھڈ ہے ڈسکشن میتھڈ، بحث و مباحثہ کا طریقہ۔ دوران تدریس سوالات اور جوابات ایک لازمی اور ضروری چیز ہے۔ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں بحث و مباحثہ کے طریقے کو ہمیشہ اہمیت دی جاتی تھی۔ اس طریقہ میں معلم پڑھانے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر آتا تھا اور دوسری طرف طلبہ بھی محض خاموشی سماع نہیں رکھتے تھے، بالکل پوری طرح سبق میں شرکت کرتے تھے۔ بعض اوقات سوالات اور جوابات کا یہ سلسلہ مباحثہ کی شکل کر کے گھنٹوں میں ختم ہوتا تھا۔ مشہور استاذہ کے اچھا بچوں جی، اب ہم بات کرنے لگے ہیں منٹوریل سسٹم پہ۔ تو منٹوریل سسٹم سے کیا مراد ہے یہ اس پہ نوٹ لکھیں۔ اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک آئے گا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں منٹوریل سسٹم بھی رائج ہو چکا تھا۔ اس سسٹم کے تحت اعلیٰ درجے کے طالب علم اپنی زبانہ طالب علمی ہی میں اپنی پڑھی ہوئی کتابیں چھوٹی جماعت کے طلباء کو پڑھاتے تھے۔ یہ ہمارا منٹوریل سسٹم کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب معید سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے آپ دیکھیں، مولانا شبلی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں نامور علماء کے ہاں دستور تھا کہ جب وہ درس دے چکے ہوتے تو شاگردوں میں جو سب سے زیادہ لائق ہوتا وہ باقی طالب علموں کو دوبارہ درس دیتا تھا، استاد کے پڑھائے ہوئے مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کراتا تھا۔ یہ منصب جس طالب علم کو حاصل ہوتا اسے معید کہتے ہیں۔ اسے نیچے آ جائے کوشچن اور لائے کر رہا ہے آپ کا یہاں پہ جائزہ سے کیا مراد ہے یا جائزہ پہ نوٹ لکھیں۔ جو فرسٹ 4 لائنیں ہیں وہ اس میں آئیں گی، جائزہ سے کیا مراد ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے دور میں جائزے کا نظام اس قدر ترقی یافتہ نہ تھا جو آج کے دور میں پایا جاتا ہے، لیکن استاذہ تعلیمی مقاصد کے پیش نظر اپنے شاگردوں کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لے کر انہیں اگلے درجے میں ترقی دیتے تھے۔
ایک درجہ پاس کرنے کے لیے کوئی خاص مدت مخصوص نہ تھی۔ ابتدائی تعلیم میں اموکتا کا طریقہ رائج تھا۔ چھوٹے بچوں کو جو سبق دیا جاتا معلم اسے سن کر اگلا سبق پڑھنے کی اجازت دیتا تھا۔ یہ آپ کا جواب ہے جائزہ سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد ہے اموکتا سے کیا مراد ہے۔ معلم ہفتہ میں ایک دن اموکتا سننے کے لیے مقرر کرتا تھا، یعنی ابتدائی تعلیم میں جس چیز کا جائزہ لیا جاتا تھا وہ حافظہ تھا، اور اس طرح یہ معلوم کیا جاتا تھا کہ بچے نے کس قدر سبق یاد کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے پڑھنا ہے نظم و نسق۔ نظم و نسق سے کیا مراد ہے۔ برِ صغیر میں مسلمان حکمرانوں کو عہد میں اکثر تعلیمی ادارے اہل علم ہی کی کوششوں سے قائم تھے، جو اپنے طور پر یا اہل ثروت کی سرپرستی سے ان تعلیمی اداروں کا انتظام چلاتے تھے۔ بادشاہ اور حکمران طبقہ بھی ان تعلیمی اداروں کی علمی و مالی اعانت سرپرستی کرتا تھا، لیکن ان تعلیمی اداروں کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ انہیں داخلی طور پر خود مختاری حاصل تھی۔ علماء اور اساتذہ ان تعلیمی اداروں کے نصاب، طریقہ تدریس، طریقہ امتحانات اور دیگر امور میں آزاد تھے۔ انتظامی لحاظ سے برِ صغیر میں مسلمانوں کے دور میں مختلف قسم کی درسگاہیں تھیں۔ اب یہ ہم اپنا لاسٹ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، تو جس میں ہمارا فرسٹ چیپٹر ختم ہونے جا رہا ہے، تو اس کا میں آپ کو یہاں پہ 2-3 کوسچن بنواتی ہوں، وہ آپ نوٹ کر لیں۔ ویسے میں نے بک پہ بھی کوسچن بنا دیے ہوئے ہیں، اگر آپ کو میری کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ بک کے پیجز سے بھی کنسرن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کوسچن سٹینڈ کر رہا ہے، مسلمانوں کے دور میں سرکاری مدارس کے نام لکھیں۔ یہ دیکھیں 4 مدارس ہیں آپ کے سامنے: سرکاری مدارس، مساجد میں قائم مدارس، خانقاہوں اور مزارات سے ملحق مدارس، علماء کرام کے قائم کردہ ذاتی مدارس۔ اب یہاں پہ 2-3 MCQs بھی لائے کر رہے ہیں، اب آپ یہ بھی چیک کر لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے مسلمانوں کے دور میں نظم و نسق کی خصوصیات لکھیں۔ اب میں نے اس کا بھی آنسر یہاں پہ آپ کے سامنے لگایا ہوا ہے، تو آپ کائنڈلی اس کو بھی نوٹ کریں۔ لاسٹ والی 3 لائنز ہیں، یہ اس کا جواب ہے۔ تو بچوں جی، آج ہم نے پڑھا ہے مسلمانوں کی آمد کے وقت برِ صغیر کی تعلیمی حالت کے نصاب تعلیم پڑھے ہیں ہم نے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے اعلیٰ تعلیم کا نصاب اور ان کے دور پڑھے ہیں ہم نے، اور اس کے بعد ہم نے منٹوریل سسٹم درس نظامی کی خصوصیات پڑھی ہیں، اور اس کے بعد ثانوی اور اعلیٰ درجات میں تدریسی طریقے بیان کیے ہیں۔ نیکسٹ منٹوریل سسٹم جائزہ پڑھا ہے، اموکتا پڑھا ہے، معید پڑھا ہے، نظم و نسق پڑھا ہے، اور اس میں کافی چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ آئی ہوپ سو یو آل اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈ مائی لیکچر، اور کوئی بھی آپ کو کسی جگہ پہ بھی پرابلم ہو تو بک پہ بھی میں نے کوسچن کلیئر کر دیے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے بھی کنسرن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو دیکھ لیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اوکے، اللہ حافظ۔